آل اباؤٹ بلیف. وارث بھائی دیکھیں جتنے آپ نے واقعات سنائے نا, اللہ نے ان کا دل مضبوط کر دیا. ان لوگوں ان کو یقین ہو گیا اللہ رسول کے وعدوں کا. ہمارا نا یقین میں سمجھتا ہوں کم ہے, ہم گھبرا جاتے ہیں, بے چین ہو جاتے ہیں, ہمیں 2 دن دعا قبول نہ ہو ہمیں نا اللہ پہ شک ہونے لگ جاتا ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ ساری میں سمجھتا ہوں یقین کی کمی ہے. یہ جو لوگ ہیں ماشاءاللہ, جیسے میں آپ کو کہتا ہوں ہیرکولیس, اس نے آپ کو وہ واقعہ پتہ ہوگا, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بلا کر کچھ سوالات کیے تھے. تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے, اس کے فالوور جب اس کے دین میں مذہب میں آ جاتے ہیں تو کیا واپس جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کٹنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن واپس نہیں جاتے. تو اس نے کہا یہ لائٹ آف ایمان اور یہ نشانی ہے کہ وہ بندہ حق پہ جو انبیاء ان کی بالکل ان کے فالوورز کی نشانی ہے. تو دیکھیں یہ جو بلیف ہے نا, اس کو ریوائیو کرنا امت مسلمہ میں وارث بھائی میں سمجھتا ہوں یہ نیڈ آف دی آور. ہمارے لوگوں کا نا شاید نیکی سے ایمان اٹھ چکا ہے. ٹھیک ہے انہیں باتیں بہت پتہ ہیں کہ آخرت میں یہ ملے گا, ایسے ہوگا, اللہ کے لیے کچھ چھوڑو گے بہترین ملے گا, لیکن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں یقین کی کمی ہے. اینڈ اٹس آل اباؤٹ بلیف میں سمجھتا ہوں وارث بھائی. کیونکہ مجھے وہ ایک واقعہ بھی یاد آیا کہ ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ جی آپ نے مجھے کہا تھا اعوذ باللہ پڑھو تو وسوسے نہیں آئیں گے, شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا میں تو بہت پڑھتا ہوں پھر بھی آتے. تو انہوں نے بڑی کمال مثال دی. انہوں نے کہا کہ اب تو اگر میں ایک تلوار بچے کے ہاتھ میں دے دوں تو بچہ اس تلوار سے کتنا نقصان کر لے گا. وہی تلوار میں ایک بڑے اسٹرانگ انسان کے ہاتھ میں دے دوں, جنگجو ٹائپ انسان, تو سوچیں کہ وہ کیا کمبینیشن ہو. تو انہوں نے کہا تلوار تو تمہارے پاس ہے, اعوذ باللہ اور یہ اذکار اور یہ ساری باتیں, لیکن تمہارا اپنا اعتقاد, اپنا بلیف اتنا کم ہوا ہے کہ تم خود شک میں ہو کہ پتہ نہیں اس سے میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ذرا اس کو بڑھاؤ, اپنے یقین کو بڑھاؤ, اپنے اعتقاد کو بڑھاؤ. تو حجاج بن یوسف ایک بار خانہ کعبہ کے آگے سے گزرے, یہ تاریخی واقعات میں سے یہ آتا ہے. تو ایک شخص کو دیکھا اس نے جو رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی میری بینائی مجھے لوٹا دیجیے. کہا کہ میں پچھلے سال بھی آیا تھا, اس سے پچھلے سال بھی آیا تھا, تو میں نے 3 سال تمہیں دیکھا ہے کہ یہاں تم بینائی کی دعائیں کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں ذرا تھوڑا آگے کام جا رہا ہوں, واپسی تک اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوئی تو اپنی تلوار سے تمہاری گردن اتار دوں گا. اچھا. جب وہ واپس آئے تو اس کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی. یعنی اب اس کو اس بات کا یقین بھی تھا اور خوف بھی تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی پہلے تو آنکھیں نہیں تھیں, اب اگر آپ نے مجھے آنکھیں نہ عطا فرمائی تو میری جان بھی جائے گی. یعنی اس کے اندر وہ ایک مانگنے کا وہ جذبہ بڑھ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک بار اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد جی اللہ کہاں ملتے ہیں؟ یعنی میں وہ ایمان, وہ ایقان, وہ یقین, تو اللہ کہاں ملتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا گندم کہاں ملتے ہیں؟ میں نے کہا گندم کے بازار میں. کہا کہ چاول کہاں سے ملتا ہے؟ میں نے کہا صاحب چاول کی جو ہے وہ مارکیٹ میں جہاں چاول بکتا ہے. صحیح. تو کہا کہ اللہ پھر اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا بیٹا. تو کہا کہ صحبت اختیار کرو, نیک صالح اللہ والوں کی جو نیک ہیں ان کی صحبت. تو الحمدللہ یہ یقین بھی, یقین والے لوگوں میں ہم بیٹھیں گے نا. کیا ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ ہم اسکول کالج یونیورسٹیاں اور جو ایک ہماری بری طرح کی جو گیدرنگ یا سینما ہالز میں یا کلبز میں یا بارز میں, یہ وہاں یقین تو وہاں ملے گا جہاں یقین والے لوگ بیٹھے ہیں. تو الحمدللہ اپنی یوتھ سے بھی ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں نیک والے لوگ, اور پھر مستقل حکم ہے اور عبادت ہے کونوا مع الصادقین, سچے اچھے نیک والے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہو. یہ اللہ کا مستقل حکم ہے. تو یہاں سے ہمیں اللہ بھی ملیں گے, اللہ پر ایمان, یقین, سنت بھی ملے گی انشاءاللہ, زندگی میں تبدیلی آئے. میں ایک بڑی پرسنل بات بتاتا چلوں وارث میں آپ کو بھی, آڈینس کو بھی, کہ ظاہر ہے شروع سے میں دین کی طرف نہیں تھا. ویسے ہی جیسے ایک ٹریڈیشنل مسلمان ہوتا ہے, اس کا بھی جمعہ پڑھ لیا, کبھی نماز پڑھ لی, اور باقی یہ کہ ہر خرافات کر لیتے تھے. کمپنی ایسی تھی, ظاہر لاپرواہیاں تھیں بڑی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وارث بھائی میری نا بہت مسکنسیپشنز تھیں اس حوالے سے, دین کے حوالے سے, اور میں آنا چاہتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہے ایک تو مسکنسیپشنز بہت تھیں کہ یار مولوی بن گئے تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ اب تو دنیا سے چلا گیا. وہیں میرے بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ دین میں آنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ ختم. تو الحمدللہ میں پرسنل بات بتا رہا ہوں کہ جب میں دین کی طرف آیا تو نہ صرف میری یہ ساری مسکنسیپشن جو ہیں وہ دور ہوئیں ون بائی ون, بلکہ وہی آپ کے والی بات ہے کہ وہ دوست جو شروع میں میرے خلاف ہوئے تھے ماشاءاللہ آج
ایئرز ڈاؤن دا لائن 10 سال بعد جب وہ مجھے میسج کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں اور دے سے وی آر پراؤڈ آف یو. اس ٹائم پہ ہمیں لگتا تھا تم برباد ہو گئے ہو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہم نے تمہیں بڑی باتیں بھی کی, لیکن الحمدللہ وی سو کہ تم صحیح رہے, استقامت دی اللہ نے تمہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی وہ چیز ہے, سم تھنگ ٹو لک اپ ٹو. دیکھیں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہی دیتے ہیں, لیکن بات صرف یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور یہ کہ نیت اپنی ٹھیک رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ چلے. تو آئی بلیو کہ یوتھ کو نا یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ڈزنٹ میٹر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے یا ہمارے ہاتھ سے جاب چلی جائے گی یا یہ کہ میرے مزے ختم ہو جائیں گے یا جیسے آپ نے کہا فیانسی چھوڑ کے چلی جائے گی. کئی ینگسٹرز ہیں وہ اس وجہ سے نہیں آ پا رہے, فیمیل میلز دونوں, ان کو جو ہے کہ وہ جو ایک بندہ ہاں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ان کو جو ہے نا تڑی لگاتا ہے کہ جی اگر تم تھوڑا سا دیندار ہوئے تو میں چھوڑ دوں گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو دیکھیں سو وٹ, آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں اور صرف نیت یہ رکھیں کہ بھائی میرے لیے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور کئی لوگ میں جانتا ہوں عارض بھائی کہ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. ایک سسٹر ہیں ماشاءاللہ, وہ اپنی یونیورسٹی میں کافی زیادہ جو ہے نا ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, ہمارے پوڈ کاسٹ سنتی ہیں تو کافی زیادہ موٹیویٹ ہوئیں, ایکٹیو ہوئیں. ایکٹیولی انہوں نے نا اپنے یونیورسٹی میں جتنی بھی خرافات تھیں ان کو سٹاپ کرنے کی کوشش کی. جو بھی ایونٹس ہوتے تھے, کانسرٹس وغیرہ, یعنی ان اے گڈ وے, حکمت کے ساتھ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو سمجھایا, بلایا اپنے آفس میں. ان کو ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وارننگ آ گئی کہ جی آپ جو ہے نا وہ دیکھیں, بڑے وہ میٹھے انداز میں وارننگ آئی. پوائنٹ یہ تھا جی کہ بس باز آ جائے, یعنی کہ آپ اپنے تک رکھیں, اگر آپ نہیں آنا چاہتی کانسرٹ میں تو نہ آئیں, لیکن یہ کہ آپ اس کو پروپیگیٹ نہ کریں, یہ ہماری پالیسیز کے خلاف ہے. کیونکہ دس از ہاؤ یونیورسٹی ورکس, یہ ہمیں اوپر سے میسج آتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. تو ڈو یو نو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ دیکھیں خاتون جو ہیں وہ اب ایک جاب کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے لیے کر رہی ہوں, ظاہر ہے ایک انکم آ رہی ہے, گھر چل رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے استعفیٰ لکھا اور ان کی ٹیبل پہ رکھا کہ جی یہ استعفیٰ آپ کے سامنے, مجھے جاب نہیں کرنی, اگر یہ آپ کی کنڈیشن ہے تو مجھے جاب نہیں کرنی. اینڈ آئی واز امیزڈ کہ یار دیکھیں اللہ تعالیٰ, مطلب آئی ڈیڈنٹ ایکسپیکٹ کہ ان میں یہ اسٹرینتھ آئے گی. اکثر وارث میں کئی لوگ نا آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن وہ ایک ایسی کوئی بات کر جاتے ہیں, ایک ایسا عمل کر جاتے ہیں کہ آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا, پتہ نہیں میں کمزور پڑ جاتا, میں کہتا چلے ٹھیک ہے, میں ڈر جاتا. لیکن ایک خاتون کو اللہ نے اتنی اسٹرینتھ دے دی ماشاءاللہ کہ لک شی از سیئنگ کہ استعفیٰ آپ کے سامنے, مجھے نہیں چاہیے آپ کی.